اور مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو۔ کل غریق المتغوص، دو لفظ بیان فرمائے، ایک تو غرق ہونے والا، ڈوبنے کی کیفیت، اور دوسرا المتغوص، فریاد کرنے والا۔ اس آڑے اور مشکل وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، ینتظر دعوتاً، وہ دعا کا انتظار ہوتا ہے، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ تو اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے۔ تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا، وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں، چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی۔ تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو۔ پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہو، لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کے وقت در دستک پہ حاضری دو، رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیز پہ جا کے دستک دو، جب بھی اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے، اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہہ رہی تھی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ پتھر کا مادو، بلا اس کی فریاد کیا سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا، وہ سر شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی، یا صنمی یا صنمی۔ عمر بیت گئی، نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں۔
ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی۔ یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، زباں بل کھا گئی ہے۔ یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زباں پہ آ گئے۔ کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی دستے طلب دراز تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ۔ وہ کریم ہے، 70 دا پیار کرنے والا ہے، تو اگر اس کی دہلیز پہ مانگیں تو وہ بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو پہلا مقصد اس کے حضور بخشش و غفران طلب کرنا ہے، اللہ کے حضور عرض کرنا ہے کہ مالک غفران و رحمت کے پردوں میں ہماری ماں کو ڈھانپ لے۔ یہ پہلا مقصد ہے آج کے اس اجتماع کے انعقاد کا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جب ماں باپ کے لیے اولاد دعا مانگتی ہے تو وہ خلوص ہوتا ہے اس دعا کے اندر۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا اور ایک حدیث اس کی تائید میں بھی مل گئی، جس شخص نے روزانہ معمول بنا لیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام سے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تب بھی۔ روزانہ ایک وقت متعین کر لیں اور خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے تو جو صالح پاکیزہ اولاد ہوگی، 5 گانا نماز کی عادی اولاد ہوگی، وہ اہتمام سے نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے حضور عرض کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہوتا ہے۔ اوروں سے دعا کروانا، آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، کتنے نیک بوڑھے بزرگ سفید ریش لوگ، نیک سادات کتنے لوگ ہیں، تو اللہ کسی کی قبول کر لے۔ تو اوروں سے دعا کروانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی کبھی زندگی میں دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور ساتھ مانگتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی مغفرت فرما۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے، کوئی تعلق خاص ہے ان کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ تو سب کو ہی ہے، لیکن میں اصل ان کی دعا کا خود مصداق بننا چاہتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کا سامان کر رہا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔